علیکم عزیز طلباء. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیکنڈ ایئر کے اردو میں ایک اہم سبق ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے حوالے سے. اس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں. اپنے دادا کے بارے میں انہوں نے جو خاکہ لکھا ہے وہ اردو کی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. شاہد احمد دہلوی وہ پہلے اردو کے خاکہ نگار ہیں جنہوں نے عام نثری ادب کے اندر عام نثری اسلوب بیان میں خاکہ نگاری شروع کی. اس سے پہلے اگر کوئی خاکہ لکھا جاتا تھا اور ٹوٹے پھوٹے کوئی خاکے تھے تو وہ آب حیات میں مولانا محمد سن صاحب نے لکھے ہیں، لیکن وہ خاکہ نگاری کی تعریف پر پورے نہیں اترتے. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو کے اولین ناول نگاروں میں ہیں. جب اردو ناول جنوں، پریوں اور بھوتوں کی کہانیوں کی صورت میں داستان کی صورت میں موجود تھا تو اس وقت ڈپٹی نذیر احمد نے جدید بنیادوں کے اوپر ناول نگاری شروع کی. ان کی ناول نگاری ان کے وسیع مطالعے کی وجہ سے تھی، جو سماجی علوم کا مطالعہ تھا، سماجی سوسائٹی کا، سماج کا مطالعہ تھا. اس کے علاوہ سیاست کے اندر بھی وہ دلچسپی رکھتے تھے، اور اس وقت کی جو انگریز سیاست تھی، جو ہندو سیاست تھی، اس کا بھی گہرا شعور رکھتے تھے. اسی طرح ملک کے حالات و واقعات کے اوپر ان کی گہری نظر تھی. یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ناول نگار کو اس کے ناول کے پلاٹ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے اردو کے اولین ناول نگاروں میں اپنا نام شامل کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں. ان کے مشہور زمانہ جو ناول ہیں وہ آج بھی پڑھے جاتے ہیں، جیسے بنات الناش ہے، مرات العروس ہے، یا ابن الوقت ہے، توبۃ النصوح ہے. ان کے ناول نگاری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کا رجحان ہمیشہ سے اصلاحی رہا ہے، یعنی اصلاح پسندانہ قسم کا رویہ انہوں نے اپنایا ہے، اور معاشرتی اصلاح پر مبنی انہوں نے ناول لکھے ہیں. اب ہم ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کون تھے اور انہوں نے ناول نگاری میں کیا کنٹریبیوشن کی، کیا اپنا حصہ ڈالا. ان کا خطاب ان کو شمس العلماء کا دیا گیا تھا. خان بہادر انگریزوں کی طرف سے خطاب تھا. حافظ ڈپٹی مولوی نذیر احمد ریاست حیدرآباد سے انہیں غیور جنگ کا خطاب دیا گیا تھا، جسے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. پیدائش ان کی 1836 عیسوی یا 6 دسمبر 1831 عیسوی ہے، اور وفات 3 مئی 1912 ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں ریہر میں وہ 1836 میں پیدا ہوئے تھے. ایک مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد مولوی سعادت علی غریب آدمی تھے اور یو پی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے. یو پی سے مراد اتر پردیش ہے. شروع کی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی. 14 برس کے ہوئے تو دلی آ گئے اور یہاں اورنگ آبادی مسجد کے مدرسے میں داخل ہو گئے. مولوی عبدالخالق ان کے استاد تھے. اورنگ آباد میں یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہ تھی. دہلی کے آس پاس برائے نام مغل بادشاہت قائم تھی اور زیادہ تر حکمرانی انگریزوں کی تھی. دینی مدرسوں کے طالب علم محلوں کے گھروں سے روٹیاں لا کر پیٹ بھرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے. نذیر احمد کو بھی یہی کچھ کرنا پڑا تھا، بلکہ ان کے لیے تو ایک پریشانی یہ تھی کہ وہ جس گھر سے روٹی لاتے تھے اس میں ایک ایسی لڑکی رہتی تھی جو پہلے ان سے ہانڈی کے لیے مسالہ یعنی مرچیں، دھنیا اور پیاز وغیرہ پسواتی تھی اور پھر روٹی دیتی تھی. اور اگر کام کرتے ہوئے سستی کرتے تھے تو ان کی انگلیوں پر سل کا بٹا مارتی تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی لڑکی سے بعد ازاں نذیر احمد دہلوی کی شادی ہوئی. کچھ عرصہ بعد دلی کالج میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی. مولوی نذیر احمد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا. مدرس معلم کو کہتے ہیں، ٹیچر کو کہتے ہیں، لیکن خداداد ذہانت اور انتھک کوششوں سے جلد ہی ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے. مدراس کے اندر ڈپٹی انسپکٹر لگ گئے. مولوی صاحب نے انگریزی میں بھی خاصی استعداد پیدا کر لی تھی،
اور انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا اور آج تک استعمال ہوتا ہے۔ اس کے صلے میں آپ کو تحصیلدار مقرر کیا گیا، پھر ڈپٹی کلکٹر ہو گئے۔ نظام دکن نے ان کی شہرت سن کر ان کی خدمات ریاست میں منتقل کرا لیں، جہاں انہیں 800 روپے ماہوار پر افسر بندوبست مقرر کیا گیا تھا۔ تو ڈپٹی کلکٹر سے یہ افسر بندوبست یعنی ایڈمنسٹریشن میں ایک اوپر والا درجہ ہوتا تھا، جو انگریز دور میں سول سروسز میں دیا جاتا تھا۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد یعنی استعفیٰ دینے کے بعد ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے، سبکدوش ہونا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ ہو جانا کے بعد، مولوی صاحب نے اپنی زندگی تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اس علمی و ادبی میدان میں بھی حکومت نے انہیں 1897 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب دیا اور 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LL.D کی اعزازی ڈگری دی۔ 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی ڈگری عطا کی۔ آپ کا انتقال 3 مئی 1912 میں ہوا۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کی تصانیف جو زیادہ مشہور ہوئی ہیں ناول نگاری کے حوالے سے، وہ میرات العروس ہے، توبۃ النصوح ہے، بنات الناش ہے، ابن الوقت ہے، رؤیا صادقہ ہے، فسانہ مبتلا ہے، محسنات ہے، ایامی ہے، امہات العامہ ہے، مواعظ حسنہ ہے، الحقوق والفرائض ہے۔ ابن الوقت دیکھیے تو ابن الوقت بھی نذیر احمد کا بہت مشہور ناول ہے، جس میں مغربی تہذیب و تمدن کی نقالی پر طنز کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس میں سر سید احمد خان کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا ہے، مگر ڈپٹی نذیر احمد نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ وہ خود سر سید کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ سر سید کے مشن کی تبلیغ اور ترویج کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے تھے۔ وہ سر سید کے تمام نظریات اور تصورات کے قدردان تھے اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اہم قومی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو ناول نگاری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ کے شامل نصاب جو سبق ہے اس میں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا خاکہ بیان کیا گیا ہے، اور شاہد احمد دہلوی اس میں بیان کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے جب یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے ڈپٹی نذیر احمد کو دیکھا تھا تو وہ کچھ اس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، رقم کیا ہے کہ ہم جب اپنے ابا کے ساتھ ایک پرانے دلی میں ایک پرانے محلے کے ایک گھر میں گئے تو وہاں میرے ابا کسی بزرگ کے ساتھ جب ملے تو وہ پیروں ان کے گلے مل کر روتے رہے اور پھر ان کی ہچکی سی بند گئی، اور پھر اس کے بعد ان بزرگ نے ہماری طرف توجہ کی اور ہمیں ایک ایک سونے کی اشرفی دی اور پیار کیا۔ تو یہ جو بزرگ تھے یہ شاہد احمد دہلوی کے دادا یعنی مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی تھے۔ پہلی بار انہوں نے اس وقت دیکھا تھا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے باقی سب کتابیں جو ہے وہ دنیا کے لیے لکھی ہیں، لیکن یہ ایک کتاب ایسی ہے جو میں نے اپنے لیے لکھی ہے، اور یہی میرا توشہ آخرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے روز قیامت یہ پوچھ لیا کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی تم دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں یہ ترجمۃ القرآن پیش کر دوں گا۔ تو یوں ان کی جو مذہبی زندگی تھی وہ انتہائی طاقتور روحانیت کی حامل تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے مکالمات جو تراشے ہیں اپنے ناولوں کے اندر، کرداروں کے جو مکالمات ہیں، وہ آرٹ آف کریکٹرائزیشن، آرٹ آف ڈائلاگ رائٹنگ، جو موجودہ آرٹ آف ڈائلاگ رائٹنگ ہے ڈرامہ کے اندر اور ناول کے اندر، اس کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ گویا ایک صدی پہلے، ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ پہلے، 130-40 سال پہلے جو نذیر احمد دہلوی نے ناول لکھے ہیں وہ آج کے جدید ترین اردو ناول کے مقابلے میں کھڑے ہیں، خصوصاً مکالمہ نگاری کے حوالے سے اور
کہانی کے پلاٹ کے حوالے سے۔ باقی ایک الزام نذیر احمد دہلوی کے ناولوں کے حوالے سے یہ لگایا جاتا ہے کہ ان کے ناول جو ہیں وہ اصلاح پسندانہ ہیں۔ ان کے ناولوں کے اندر زیادہ تر جو کردار ہیں وہ اصلاحی پروپیگنڈے کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو فطری پن ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ جو زمانہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا تھا اس کا تقاضا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، تو ادیب بھی اسی کام میں جٹے ہوئے تھے، اور شاعر بھی، اور فلسفی بھی، اور حکمائے ادب بھی، سارے کے سارے اسی کام میں محو تھے کہ معاشرتی اصلاح ہو سکے۔ سماجیات کے علوم کے ماہر ہوں، یا بشریات کے علوم کے ماہر ہوں، یا علم و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سبھی کو ایک خطرہ لاحق تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری جو مشرقی اقدار ہے ان پر مغربی اقدار کی یلغار کی وجہ سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے علم و ادب کا سہارا یوں لیا کہ ناول کی راہ اختیار کی، تاکہ لوگ کہانی کاری کے لطف سے بھی محظوظ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس وقت کی جو سب سے بڑی معاشرتی برائی تھی وہ یہ تھا کہ عورتوں کو نہ تو جائیداد میں حصہ دینا صحیح سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی انہیں پڑھایا لکھایا جاتا تھا، یعنی ان کی پڑھائی پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ تو نذیر احمد دہلوی نے سب سے پہلے اپنے سلیم اور نصوح کی گفتگو ہے، یا بنات الناش ہے، تمرات العروس ہے، ان میں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے عورت کی تعلیم کو مرکزی اہمیت کے طور پر موضوع بنایا ہے، اور اس کا بنیادی تھیم ہی عورت کی تعلیم ہے۔ عورت جتنی پڑھی لکھی ہوگی، آپ کے سیکنڈ ایئر کے ایک اور سبق ہے اکبری کی حماقتیں، تو اکبری کی حماقتیں نذیر احمد کے ناول سے ایک چھوٹا سا اقتباس لیا گیا ہے، ایک باب لیا گیا ہے، جس میں اکبری ان پڑھ جاہل اور گنوار لڑکی ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے اپنا گھر اجاڑ لیتی ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیتے ہوئے ان کے اندر جو معاشرتی برائیاں تھیں اور جو تعلیم کی وجہ سے جو پسماندگی تھی اس کو بیان کیا ہے، اور بڑی کاریگری کے ساتھ اور بڑی فنکارانہ چابک دستی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یوں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے جو اصلاح پسندانہ ناول ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس دور کا تقاضا تھا کہ وہ اس طرح کے ناول لکھے جائیں۔ اگر اس دور میں آج کے موضوعاتی قسم کے ناول لکھے جاتے تو شاید خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوتا اور لوگ پسند بھی نہ کرتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ وسلام۔